إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی جو ہماری آیت تھی وہ قوم عاد کے بارے میں تھی اور ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد اس کے بارے میں تھی کہ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم میں سے کافر کہنے لگے بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. ہود نے کہا اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کی طرف کے ذریعے سے نصیحت آئی جو تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے رب کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ تو لے آ وہ عذاب اگر تو سچوں میں سے ہے. ہود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہی ہوا چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ. پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. ٹھیک ہے، تو رجسن کا لفظ جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہے؟ ناراضگی اور غضب کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوا. تو اس لیے جو ہے وہ پھر جو ان کا انجام تھا قوم عاد کا وہ کیا ہوا کہ ان کے جو ہلاک کرنے کی کیفیت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو ایک دوسرے مقام پہ جو ان کی کیفیت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ان پر ایک ایسی نامبارک ہوا چلائی گئی. یعنی ایک تو یہ ہوتی ہے جیسے جب ہوائیں چلتی ہیں تو جو اس کی دعا ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ریاح نہیں بنانا ریح بنانا، یعنی جو ریاح ہوتی ہیں اس میں لازمی عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اس کو جو ہے نامبارک ہوا کہا گیا کہ وہ جس چیز پر ایسی نامبارک تھی کہ وہ جس چیز پر چلتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی. جیسے کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور رہے عاد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن چلائے رکھا. تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح گرے اور مرے پڑے دیکھے گا کہ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. بھلا تو ان تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ہوا کہ کوئی باقی بچا ہو؟ کوئی بھی باقی نہیں بچا.
بلکہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جب انہوں نے بغاوت اور سرکشی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ نہایت تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ ہوا ان میں سے ایک ایک شخص کو اٹھا کر فضا میں اچھال دیتی تھی، پہلے اچھالتی تھی اور پھر بلندی سے پہ لے جا کے اور پھر سر کے بل جو ہے وہ نیچے گرا دیتی تھی، جس سے جو ہے وہ ان کا سر پھٹ جاتا تھا، اور جو سر ہے اور جو باقی کا دھڑ ہے وہ علیحدہ علیحدہ پڑا ہوا ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا اَكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یعنی ایسے وہ پڑے ہوئے تھے، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، یعنی جیسے کھجوروں کو کھوکھلے تنے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کھجوروں کے جو پرانے تنے پڑے ہوتے ہیں زمینوں پہ، تو تھے تو وہ لمبے چوڑے، تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہواؤں نے ان کو فضا میں اچھالا اور اوپر آسمان تک لے جا کے اور پھر نیچے واپس پٹخ دیا۔ ٹھیک ہے، تو محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ لوگ یمن بن عمان اور حضرموت کے درمیان رہتے تھے اور زمین کے دوسرے بہت سے علاقوں میں بھی پھیل گئے تھے، اور اپنی اس طاقت و قوت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے ان علاقوں کے لوگوں پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا تھا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کا تعلق اعلیٰ خاندان اور بہترین علاقے سے تھا۔ انہوں نے انہیں یہ حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہ دیں، نیز لوگوں پر ظلم نہ کریں، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کی تکذیب کی، اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی پیروی کو اختیار کر لیا تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے، یعنی بتاتے نہیں تھے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو قوم عاد نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کو جھٹلایا، زمین کو فتنے اور فساد سے بھر دیا، ظلم اور زیادتی کی انہوں نے روش کو اپنا لیا تھا کہ بس ظلم بھی کرنا ہے، زیادتی بھی کرنی ہے لوگوں کے اوپر۔ اور پھر ایک اور چیز کیا کرتے تھے، ہر اونچی جگہ پر جو ہے وہ عبث سے نشان تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بھلا تم ہر اونچی جگہ عبث نشان تعمیر کرتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور محل بناتے ہو، ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ یہیں پر ہی رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ وہ بولے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو نہیں لے کر آئے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں، کہ بس تم نے کہا اور ہم نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھلا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے، یعنی ہمارے جو معبود ہیں نعوذ باللہ ان کی اتنی زیادہ، جو ہمارے معبود ہیں ان کی اتنی زیادہ پہنچ ہے کہ تم جو ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی ہمارے معبود نے غصے میں آ کے نا تو تمہارے اوپر جنات کا اثر آسیب وغیرہ بھجوا دیا، ورنہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے؟ یہ تو بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے باپ دادا جن کی پیروی کرتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن بتوں کی، اس کو چھوڑ کے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ تو بہت ہی عجیب بات کی ہے تم نے۔ تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، یقیناً میں ان سے بیزار ہوں جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، میں اللہ پر اور جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عاد کے
سفیر کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حارث بکری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علا بن حضرمی کی شکایت کے لیے نکلا۔ ابھی میں نے کہا آپ کو بتایا تھا حضرمی جو ہوتے ہیں یعنی یمانی، یہ وہی ہیں جو کہ قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے، یعنی جو قوم سمود تھی وہ یمن کی قوم تھی، ٹھیک ہے نا، یمانی تھے وہ لوگ۔ جب مقام ربدہ کے پاس پہنچا، وہاں سے گزرا تو وہاں بنو تمیم کی ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی جس کا زاد راہ ختم ہو چکا تھا، تو اس نے کہا اے عبداللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام ہے، تو کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے اسے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا اور اسے مدینے لے آیا۔ جب ہم مدینے میں آئے تو مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سیاہ پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص کو قائد بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں، یعنی عمر بن عاص کو قائد بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے تو میں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، آپ نے مجھے اجازت عطا کر دی۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا هل كان بينكم وبين تميم شيء، کیا تمہارے اور تمیم کے درمیان میں کوئی اختلاف ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، ہم میں اختلاف تھا اور ہمیں ان پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ میں بنو تمیم کی ایک بڑھیا کے پاس سے گزرا جو راستے سے ہٹی ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے اپنی سواری پر بٹھا کر آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، اور اس وقت وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی اور وہ بھی اندر آ گئی۔ تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہمارے اور تمیم کے درمیان سرحد کے طور پر جنگل کو مقرر فرما دیں۔ یہ سن کر بڑھیا بہت بتکی اور گرم ہو گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ مضر کو کہاں مجبور کریں گے؟ میں نے کہا کہ مثال تو ایسے ہے جیسے پہلے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ میری بکری نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ میں نے اس بڑھیا کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ میری ہی دشمن ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں کہ قوم عاد کے سفیر کی طرح ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما وافد عاد، قوم عاد کے سفیر کا کیا قصہ ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے تھے، مگر دل جوئی کے لیے آپ نے دریافت فرمایا۔ تو میں نے عرض کی کہ عاد کے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک سفیر کو بھیجا جس کا نام قیل تھا۔ وہ معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرنے لگا تو اس کے پاس 1 مہینے تک مقیم ہو گیا۔ اس نے اسے شراب پلانا شروع کر دیا اور روزانہ 2 لڑکیاں اسے گانا بھی سنا دیتی تھیں جنہیں جرادتان کہا جاتا تھا۔ جب مہینہ گزر گیا تو یہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور کہنے لگا اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نہ تو کسی مریض کے پاس اسے دوائی پلانے کے لیے آیا ہوں اور نہ کسی قیدی کا فدیہ دے کر اسے چھڑانے آیا ہوں۔ اے اللہ، عاد کو اسی طرح پانی پلا جس طرح تو اسے پہلے پانی پلایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے پاس سے کالے سیاہ بادل گزرے اور اسے بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی ایک بادل کا انتخاب کر لو، تو اس نے ایک سیاہ رنگ کے بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے منتخب کر لیا۔ تو اسی سیاہ رنگ کے بادلوں میں سے یہ آواز آئی کہ اسے لے لو، یہ ایک ایسی جلتی ہوئی راکھ ہے جو قوم عاد کے کسی ایک فرد کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس نے کہا مجھے یہ خبر بھی معلوم ہوئی ہے کہ ان پر ہوا صرف اس قدر چھوڑی گئی تھی جو میری اس انگوٹھی میں چل سکتی ہے، حتیٰ کہ اس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی اس نے جو دعا کی تو اس کے بعد جو ہوا چل رہی تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو عذاب والی ہوا تھی وہ اس وقت وہی چل رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو ہے وہ ابو وائل کہتے ہیں کہ اس نے یہ سچ بیان کیا ہے کہ عاد پر صرف بہت تھوڑی سی ہوا، یعنی انگوٹھی کے برابر کے انگوٹھی میں سے ہوا گزر جائے، اتنی جو ہے وہ چھوڑی گئی تھی۔ عورتیں اور مرد جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اسے یہ کہہ دیتے تھے کہ تم قوم عاد کے نمائندے کی طرح نہ بننا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ان کے نمائندے نے جو ہے وہ جو اصل کام تھا اس کو بھول کے اور اپنی جو ہے وہ عیاشیاں کرتا رہا، اور پھر جب دعا کی تو پھر جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا بھیجی تو اس سے پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ قوم عاد کا وہ تھا، یہ جو ہے وہ جو قوم عاد تھی وہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہوا چلائی، وہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کتنی مختصر سی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اذن کسی چیز میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز جو ہے وہ چاہے بہت مختصر سی ہی کیوں نہ ہو، وہی عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کے جو مسکن کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا، یعنی ان کے گھر اور ان کا نسب کے متعلق جو ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا تھا کہ سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو وہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو وہ ساری اولادیں اور وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اس کشتی کے اندر، انہی کی اولادوں میں سے یہ جو ہے وہ قوم سمود جو ہے ان کا تعلق تھا، ان کا نسب تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تمام قبائل جو عاربہ کہلاتے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے۔ قوم سمود اور قوم سمود جو ہے وہ عاد کے بعد آئی تھی۔ ان کے مسکن مشہور تھے جو حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا، اب آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا، ایک تھی قوم سمود اور ایک تھی قوم عاد، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے سمود کا قصہ کا واقعہ سنا تھا۔ اب یہ جو قوم عاد تھی، جو کہ سمود وہ تھی جو کہ یمانی تھے، حضرمی تھے، یہ جو تھے عاد، یہ حجاز اور شام کے درمیان میں وادی قرا اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں اور مقامات کے پاس سے جب اس وقت گزرے تھے جب آپ 9 ہجری میں تبوک کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے، یعنی تبوک جاتے ہوئے راستے میں ان کے گھر آئے تھے۔ جیسے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر بھی کی قوم پہ بھی جہاں عذاب آیا تھا، تو وہ جگہ بھی العلا کے نام سے جو مشہور ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ مملکہ کے اندر ہی ہے، سعودی عرب کے اندر ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے جو مسکن تھے یہ بھی حجاز اور شام کے درمیان میں ہی تھے۔ تو امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں لوگوں کے پاس فروکش ہوئے، یعنی وہاں پر جنگ کے لیے جب آپ گئے تھے، تو آپ سمود کے گھروں کے پاس مقام حجر میں ٹھہرے تھے۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی پیا جن سے سمود پیتے تھے، اس پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہانڈیاں بھی پکائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی ہانڈیوں کو بھی گرا دو اور آٹا جو ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے منع فرما دیا کہ ان لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا انی اخشی ان یصیبکم مثل ما اصابہم فلا تدخلوا علیہم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی وہی سیم عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، لہٰذا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اور جو ہے امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک اور روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حجر کے جب وہ مقام حجر پہ پہنچے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ان عذاب شدہ لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ الا یہ کہ روتے ہوئے جاؤ، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر وہاں نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جو ان پر نازل ہوا تھا، جو اس قوم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا اس چیز سے۔ اچھا، اب جو یہاں پر جو قوم عاد پہ جو عذاب نازل ہوا تھا، وہ قوم عاد جو ہے وہ عاد اور سمود، ٹھیک ہے، یہ دو قوموں کا جو ہے وہ ان آیتوں میں ذکر ہے۔ تو جو عاد کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کہاں پر ان کی مساکن تھے اور سمود کے کہاں پر تھے، تو یہ جو اس آیت میں اب جو میں آیت اب آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگی ہوں، تو اس میں جو ہے اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو منع کیا کہ تم جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی کوئی نشانی دکھاؤ۔ پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ میں سے کس طریقے سے نکلی، یہ ایک طویل قصہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ پھر اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اور جو ہے وہ ان کا ان کی جو قوم تھی ان کے اوپر کس طریقے سے عذاب آیا۔
ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے بھی آپ کو قوم سمود کے مسکن کے بارے میں، ان کا نسب کے بارے میں سارا بتایا. تو اب جو ان کے اوپر جو عذاب کا جو وہ ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اس آیت کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. ایک چھوٹی سی چیز مجھے وہ کرنی تھی، آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ جیسے عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ جہاں پر عذاب آیا ہوتا ہے وہاں پر لوگ جو ہے ویسے ہی ایز اے انجوائمنٹ، گھومنے کے لیے، سیر تفریح کے لیے، یا بس یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ہم فلاں جگہ پر گئے تھے، چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پہ جانے کی ممانعت ہے. اگر جاؤ، اگر تمہیں گزرنا ہی پڑ رہا ہے، جیسے اکثر تبوک جاتے ہوئے یہ راستے میں آتا ہے علا نا، ویسے آپ راستہ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہے یہ علا جو ہے راستے میں آتا ہے. تو اکثر لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں اور کہاں پر ان کی بستیاں بسی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ابھی تک جو ہے وہ مکانات کے آثار موجود ہیں، ویسی ایز اٹ از موجود ہیں. اور حتیٰ کہ جہاں جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی موجود ہے. تو ایسی جگہوں پر جانے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ہرگز نہیں جانا چاہیے. کیونکہ نا دیکھیے صاف واضح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر یہ ڈر ہے کہ تم پر بھی وہی سیم عذاب نہ آ جائے، تو پھر کیوں ہم ایسا کام کریں. تو ویسے تو عموماً لوگوں کو منع کیا جائے تو وہ نہیں اس چیز کو بودر ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے. لیکن بہرحال جب آپ کو ایک اسلامی حکم پتہ چل جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے. جیسے ہمارے پاکستان میں بھی موہنجو دڑو ہے، وہاں پر بھی یعنی سنا ہے کہ کئی سال پہلے جو ہے صدیوں پہلے عذاب آیا تھا اور پھر کوئی بستی دھس گئی تھی، جو اب وہاں سے جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں وہ برآمد ہو رہی ہیں آج تک. تو جو اگر پتہ ہو کسی ایسی جگہ کا تو وہاں پر نہیں، ہرگز نہیں جانا چاہیے. ہاں اب جیسے خیبر ہے، خیبر میں بھی خیبر کا جو وہ ہے بستی ہے، اب تو شاید انہوں نے تھوڑا سا اس پہ وہ کر دیا، لیکن شروع میں جو ہے اجازت ہوتی تھی اندر جانے کی. تو وہ وہاں اندر جا کے بالکل ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم مدینۃ النبی میں آ گئے ہیں. پرانے ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے، ویسے ہی گلیاں تھی. اب وہاں پر ظاہر ہے کوئی عذاب نہیں آیا تھا، وہ تو مسلمانوں نے فتح کی تھی خیبر کی بستی کو. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ سیر و تفریح کے لیے بھی جانا چاہ رہے ہیں یا اپنی تاریخ کو جاننے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ضرور جائیے. لیکن جو ہے جو ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا تھا، وہاں پر کوشش کریں کہ ان علاقوں میں نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.